الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی حسین بابرکت با مقصد عالی وقار بزم قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال اس بزم کے تصدق سے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار، اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ مجاہدین اسلام، محافظین بیت المقدس کو فتح و کامرانی، عزت و سربلندی، وطن کی آزادی، اپنوں میں خوشیوں بھری زندگیاں نصیب فرمائے۔ خالق علم یزل مادر وطن پاکستان کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ صدر مجلس، میر محفل، جان محفل حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت صاحبزادہ پیر سید احمد شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی معزز علماء کرام، صاحبزادگان، بندیال شریف کے جملہ اساتذہ، علماء اور صاحبزادگان، بالخصوص استاذ العلماء مفکر اسلام حضرت پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر علماء کرام، اور آج کی اس بزم کے حسین میزبان جن کی محبتوں اور چاہتوں کے پیش نظر مجھے اور آپ کو اسلام کے حسین مختصر وقت میں پیغام سننے سنانے کا شرف ملا، اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاجی غلام احمد کنیرہ صاحب، حاجی رب نواز صاحب، حاجی محمد خالد صاحب، ملک محمد عدنان اور حاجی ملک امجد اقبال صاحب، اور آج کی اس بزم کے تصدق سے اللہ تمام
مسلمان جتنے بھی گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان سب کو شفا، بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد، ہر بے گناہ قیدی کو رہائی، ہر مقروض کو قرض سے نجات، بالخصوص ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں، آباء و اجداد میں جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اللہ ان کی مغفرت و بخشش۔ حاجی محمد اقبال، حاجی محمد حسنین صاحب اور جناب حاجی امجد اقبال صاحب کی والدہ ماجدہ سمیت سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ہمارے ہر دل عزیز جناب محترم عبد القیوم قریشی صاحب گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اللہ کریم ان کے درجات میں بلندی اور حضور کی کامل شفاعت نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، اسلام، دین اسلام میں عقیدہ رسالت کو انتہائی حساسیت والی اہمیت حاصل ہے، اور اس کی اہمیت و حساسیت سے آگاہی جس طرح ایک عالم کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ایک سادہ ان پڑھ فرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ جس طرح ماں کے لیے ضروری ہے اسی طرح بیٹی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہر باپ اور ہر بیٹے، ہر بھائی کے لیے اس کی آگاہی ضروری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اسلام نے اپنے اس ابتدائی انوار کی برکات سے دو بڑے مذاہب کو ہٹ کیا جن میں انسانی مداخلت اور انسانوں کی آراء اور خواہشات کے دخل اندازی کی وجہ سے وہ اپنی اہمیت کمزور کر چکے تھے۔ عیسائیت و یہودیت، آسمانی کتابوں کی تعلیمات ربی، پادری اور ان کے دور کے چودھری اور وڈیروں کی ملی بھگت سے یوں ہوا کہ اصل تعلیمات سے قوم بیگانہ ہو رہی تھی، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اسلام نے آ کے پھر ان کی اس جو چیزیں پوشیدہ تھی ان کو ظاہر کر کے ان کی تائید اور ان کی تردید کا بیڑا اٹھایا، اور پھر واضح طور پر اناجیل اور توریت سمیت دیگر آسمانی صحائف میں سے جن احکامات کو انہوں نے حالات کے پیش نظر یا ذاتی مقاصد کی وجہ سے چھپایا تھا، قرآن نے ان کو نامینیٹ کیا، واضح کیا۔ جو ان کے اپنے مداخلت کی وجہ سے برے افعال اور خواہشات انسانی کی وجہ سے جو داخل ہو چکے تھے ان کو کلیتاً ریجیکٹ کیا۔ بنیادی وجہ یہ، اس سے قبل آسمانی صحائف کے جملہ احکامات کی حفاظت کا اہتمام قدرت نے نہیں فرمایا تھا۔ قرآن کی عالمگیریت کا یہ عالم ہے، اس کی ایک ایک جملے کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا ہے۔ اس کے احکامات بھی زندہ ہیں، اور اسی طرح اس کے عظیم عالمگیر احکامات کو دنیا کے سامنے رکھنے والے اس عالمگیر حیات طیبہ کے حامل مصطفیٰ بھی زندہ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ قیامت تک اس نے چلنا ہے، اور کفر کا شروع سے پرابلم یہ ہے، اس کو اس حساس رشتے کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی شروع سے لے کر اب تک وہ جاری و ساری ہے۔ وہ کبھی تو چھپ کے وار کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ پھر اپنے دلالوں اور بروکروں کے تھرو ہماری صفوں میں بیٹھے ہوئے ہماری ہی طرح کے لوگوں کو وہ استعمال کرتا ہے۔ ہمارا ان کے لیے پھر بھی یہ حسن گمان ہے کہ وہ ممکن ہے اپنی بھول کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کم مائگی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ان سے وہ عمل سرزد ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جان بوجھ کے نہیں کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال کفر کی خواہش یہ ہے کہ وہ اس رشتے کو کمزور کرے۔
اللہ بھلا کرے ایسے لوگوں کا جو اپنی حلال طیب کمائی سے مجھے اور آپ کو بٹھا کر ایسے علماء حق کا وارثان محراب و منبر کی موجودگی میں مختصر ٹائم میں کفر کی سازشوں کو بے نقاب اور اسلام کے عالمگیر تعلیمات اور انقلاب کی نوید کا اہتمام کرتے ہیں. ظاہر ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، وہی کچھ جو ہم سمجھتے گئے. اقبال کہتے ہیں نا وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو کفر کی سازش ہر دانا بندہ جانتا ہے. ظاہر ہے ایک پنڈ میں اگر بہت سے لوگ رہتے ہوں، ہائی کوالیفائیڈ بھی ہوں، تو ان میں کوئی جہاں دیدہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں نے اپنے گاؤں اپنے علاقے کے حوالے سے اس کو دوسروں کے دشمنوں کے وار سے اور ان کے ناپاک عزائم سے کیسے بچانا ہے. اسی لیے ہم محراب و منبر کے چوکیداروں کا مزاج یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی تربیت کا اتنا اثر ہو کہ آپ کا بچہ اتنا مضبوط مسلمان ہو، وہ بزنس میں کھڑا ہو، وہ پولیٹکس میں کھڑا ہو، وہ کسی فنی ماہر کے حوالے سے اس کی بڑا نام ہو، وہ فنون کے حوالے سے اونچا مقام رکھتا ہو، یا علوم کے حوالے سے شہرت رکھتا ہو. وہ کم از کم اماں کی لوری اور باپ کی تربیت کی بدولت وہ کفر کی سازش کو سمجھتے ہوئے اس عظیم اثاثے اور خزانے کی حفاظت کا اہتمام مسلسل کرتا نظر آنا چاہیے. کیونکہ ہمارے پاس قیمتی چیز مال نہیں ہے، مال کی کوئی اوقات نہیں، شہرت کی طاقت کی کوئی اوقات نہیں ہے. رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سمیت سفر میں حضور مصروف تھے اور ایک بکری کا بچہ مرا ہوا جس سے بدبو اور کیڑے ظاہر ہو رہے تھے. حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کی حضور بدبو بھی آ رہی ہے، کیڑے بھی نظر آ رہے ہیں، کون خریدے گا؟ آپ کے میرے لجپال نے فرمایا اس اللہ کی عزت و کبریائی کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے رب کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس بدبودار اور کیڑے والے اس بکری کے بچے سے بھی کم تر ہے. یعنی یہ اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل ہے خزانہ، اثاثہ جس کو کفر لوٹنا چاہتا ہے. آپ کی میری ذمہ داری ہے یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ خانقاہ کا صوفی یہ چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کی صدا لگانے والا وہ آپ کو ان کی سازش سے آگاہ کرتا ہے، بچاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ماں کی لوری جب سیدہ زہرا کی نکرانی کی لوری کا اثر ہو اور باپ کی تربیت میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے نوکر کا حلال کمائی کا اثر ہو تو بیٹا مغرب میں پڑھ کر مغرب سے بھی واپس لوٹے تو وہ کفر کی سازشوں سے اتنا آگاہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو جگہ جگہ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ضروری نہیں ہے کہ بچہ مدرسے میں تخصص کرے، درس نظامی کرے تو پھر ہی آشنا ہوتا ہے. آپ دانا ہے، آپ حکیم ہے، آپ دنیا میں سفر کرتے، آپ سمجھے، دیکھیں، پرکھیں، جانچیں کون آپ کی اس عظمت والی، رفعت والی، مقام و مرتبے والے خزانے کو لوٹنا چاہتا ہے. خزانہ میرے پاس موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے، وہ خزانہ ایمان ہے. تو ایمان کے ڈاکو کو پہچانیے. وہ دانشوروں کی صورت میں لنڈے کا دانشور ہو، وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا کوئی یوٹیوبر ہو، وہ کوئی ٹک ٹاکر ہو، وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، وہ کوئی جاہل بے حیا بدگماش پولیٹیکل لیڈر ہو، وہ جس صورت میں بھی بیٹھا ہو آپ کا کام ہے اس کو پہچاننا اور اس سے اپنی نسلوں کو آگاہ. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ایک یوٹیوبر نے جب آپ حضور کا 15واں 100 سالہ جشن میلادت منانے جا رہے تھے، اس یوٹیوبر نے ڈائریکٹ آقائے دو جہاں کی عظمت پر حملہ کیا. تو سب سے پہلے مجہ دیاں پہنا، سب تو پہلے کراچی کا وہ یوٹیوبر بولا جس نے چند مہینے قبل یورپ میں اگلے ملک کے سفر کے ٹھپے کے لیے پاسپورٹ پہ لگوانے کے لیے خرافات اگلی تھی کہ محمد اتنے ان پڑھ تھے کہ ان کے سامنے قرآن غلط لکھا گیا اور حضور تصحیح نہ کر سکے.
تو سب سے پہلے وہ کودا، اس نے آ کر کہا یہ 295 کا شدت پسند مولوی غلط استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا پیارے کیا میرے ملک میں صرف 295 کا غلط استعمال ہوتا ہے؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ میرے ملک میں 40 سال پہلے وقت کا وزیر اعظم پھانسی پہ لٹکایا جائے تو 40 سال بعد سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ غلط ہوا تھا۔ یہاں تو 302 بھی غلط استعمال ہوا، ادھر بھونکنے کے لیے آپ تیار نہیں ہے۔ 295 پہ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مسئلہ آپ کو 295 سے اس لیے ہے کہ رسول اللہ کی عزت کا معاملہ ہے۔ تو ہم نے کہا بچے تیرے جیسے کئی ہزار لاکھوں بھونکتے ٹوکتے مر جائیں گے، ہمارے پاس تو قائد ملت امام نورانی کے قلم سے لکھے ہوئے آئین والا وہ قلم بھی محفوظ ہے پیارے۔ وجہ یہ ہے اسی نچن گامن والیاں دے پتر نہیں، اوہ ایسا علامہ عبد الستار نیازی جیسے پاکستان بناون والے دے پتر ہیں۔ اس اساسہ سرمایہ اور اس خزانہ کی حفاظت کرو۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ سے ایک لبرل نے پوچھا، سیکولر نے پوچھا، آج بھی لبرلز کی بھرمار ہے جو کہتے ہیں ہمارے تو بہت سے رشتہ دار احمدی ہے، ہم تو کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا۔ سیا کہ تو آڈی گل ہی نہیں بچے، گل ایمان والے ہیں نہیں۔ تو وہ لبرل ہتھے چڑھ گیا۔ یہ شکر ہے کہ مسئلہ اس کو پھنسا ہوا تھا، لیکن اللہ دا شکر ہے کیس دا صحیح بندے کو لگیا پوچھنے کے لیے۔ اب آپ جیسا سیانا بندہ میرے جیسے کو کملے جھلے سے کو بات پوچھے، میں نو یاد نہ ہوئے تو ظاہر ہے میں ونگی چمبی دس دے تو بھی انجی ہوندہ ہے، کیونکہ حساس مسئلہ میرے جائے کئی کم علم لوگا مجایا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کیس صحیح جج کو لگیا۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ لبرل جو سیکولر بیروکریٹ تھا وہ کہنے لگا حضرت صاحب جدو میں سانا تواڈے فرقے، اب وہ ان کی یہ ٹرمینالوجی ہوتی ہے، یہ اندر کی خباثت ہے کہ اس کو فرقے کا نام دیتے ہیں۔ اس نے کہا جدو سانا میں تواڈے فرقے ادو مینو نماز دے وچ برے برے خیال آندے سن، تے جدو دا میں گیا نا مرزا غلام قادیانی دے فتنے وچ شامل دے بقول فرقہ، ادو مینو برے برے خیال نہیں آنے۔ لیکن اللہ دا شکر ہویا کہ کیس چنگے جج کو لگیا۔ ضیاء الامت پیر کرم شاہ سے فرمان لگے بالکل ٹھیک آکھیا ہی انجی ہونا چاہیے دا سی۔ انہیں آکھیا لو اللہ کی تک گل چنگی نکلی۔ آپ نے فرمایا اس واسطے تیرے کل سی خزانہ ایمان دا، جدو تو ساڑھے فرقے سے تیرے کل خزانہ سی ایمان دا، تے جدو خزانہ تو سارا لٹوا کے چور تیرے کل لٹ گئے مرزا غلام قادیانی دے گماشتے، جدو خزانہ ہی نہیں بچیا ہون شیطان مطمئن نے کہ اپنا پتر ہے، انہیں تیرے تے حملہ کیوں کرنا ہے؟ ہون تے تو دا بچہ بچونگڑا ہے۔ اور جب خزانہ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے برے خیال کیا آنے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بچوں، بزرگوں، معاملہ بعض اوقات ہمارے حرام خور لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، اور ختم نبوت اور عقیدہ رسالت جیسے حساس مسئلے کو اگر کوئی مولویوں کا مسئلہ قرار دے تو پھر علماء و مشائخ کی میں موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مطمئن بغیرت ہے، وہ مطمئن بغیرت ہے جو ختم نبوت اور عقیدہ رسالت کو مولویوں کا مسئلہ قرار دے۔ وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہے مومن نہیں کہہ سکتا۔ پوچھو علماء سے، اگر کوئی کہے نا میں نے چمکتے ستارے چمکتا چاند صحراؤں کی خاموشی دریاؤں کی میں نے طغیانی کو دیکھ کے رب کو ایک مانا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کسی نبی سے سن کے نہیں، میں نے خود تحقیق کر کے مانا، تو تمام کے نزدیک بالاجماع کافر ہے۔ ایمان کا نور تب ملے گا جب دہلیز محمدی سے خیرات لے گا۔ تو اس لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ وجہ کہ ساری کائنات کی تخلیق کا راز ہے میرا نبی، سبحان اللہ علیہ کھو۔ اس لیے یہ اللہ بھلا کرے آپ کا۔ اچھا ایک اور بات ہے، لنڈے کے انگریز کیا کہتے ہیں موم بتی آنٹیاں، مولویوں کی ایک بات آپ کو ہمیشہ ملے گی، وہ کہیں گے میری بات سنو، میرے علاوہ کسی کو نہ سنو۔ اسی کہہ رہے ہیں ہر ایک دی سنو، ہر ایک کو پڑھو، ہر ایک کے پاس بیٹھو، ہر ایک کی سنو، لیکن ایک گل ذہن وچ رکھنا، جس مولوی پیر دی
جلوت وچ خلوت وچ ہجوم وچ مریداں وچ شاگرداں وچ مولوی تے پیر اپنی گل کرے تے حضور دی نہ کرے او دے کولوں منٹ لا دور ہو جا تے جیڑا ہمیشہ جلوت خلوت بتیاں لائٹاں سٹیج لنگر پکا کے بھی آکے گل مصطفیٰ دی کرنی ہے اے دا مطلب ہے کہ الحمدللہ تیری ڈائریکشن درست جا رہی ہے اللہ نو محبوب ہے سب تو زیادہ اپنا نبی جیڑا فرقہ قبیلہ جماعت فرد لو ہمیشہ اہتمام کر کے آمینہ دے لال دی عظمت دے ذکر دا اہتمام کریں انہاں دے نال جڑیا رہے او الحمدللہ اسلام دے غلبے دا باعث بنن والا لشکر ہے قرآن اعلان فرما رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم اے او دربار در بارے جدے اوصاف جدی عظمت جدی رفعت جدا مرتبہ شان لی خود پروردگار دسدائے اے دے ادب و آداب بھی میرا رب خود دسدائے اے دا اہتمام عظمت دا رفعت دا کراون لئی اللہ نے سوا لکھ یکم و بیش جلیل القدر پیغمبرانو اس کائنات عالم اندر پیدر پیروانہ فرمایا اللہ چاندہ تے میرے نبی نو سب تو پہلے جی میں بنایا بھیج بھی پہلے دینا لیکن بھیجیا بعد اچ بنایا پہلے راز ایک ہے ہر نبی اپنے علاقے اندر قوم برادری قبیلے امت نو دسیا جدے واسطے کائنات بنی جلوہ گر ہوون والا ہے جدے واسطے دھرتی نو وجود ملی آئے آون والا ہے جدے واسطے کائنات تخلیق ہوئی ہے آون والا ہے اے ذکر دیا خوندیاں نے دو جگتا ایک ہوندہ ہے ذکر کسے تو بچاون لئی فلانا آ رہی ہے بچ جانا کنارہ کر جانا سجے کھبے ہو جانا ایک ذکر ہوندہ ہے استقبال دی تیاری کرنا انہوں جناب ملنا زیارت کرنا دعا کرانا بیٹھنا نشست ایک دعا چو ذکر کل جو ہے میں اپنی گل نہیں کردہ میں اپنے بزرگاں دے دیتے ہوئے سرمائے خزانے تو انہوں اے بات ملتقل کر کے دس رہے ہیں اگرچہ میں نے اس بات دا شدت نال احساس ہے جس آستان مقدس نے زیر سایا میں جناب نال ماوے کلام اس بندیال دی دھرتی تو علم و فکر دا روحانیت دا فیضان دنیا بھرچ ملتقل ہو رہا ہے اگرچہ میرے واسطے اعزاز اس دھرتی تے بات کرنا لیکن سنو پاک نبی دے غلام ہو فرقہ رکھو پارٹی رکھو قبیلہ رکھو جماعت رکھو آؤ سوچنے 1400 سال بعد 1500 سالانہ آج جشن ولادت امت جدو منان چلی ہے اس دور دے تقاضیاں دے مطابق لائٹاں چراغاں بتیاں کناتا تمبو سٹیج لا کے تمام پیا ہوندہ ہے لیکن ہر دور اسے انداز اس تو بڑھ کے ذکر ہو رہا ہے وہ ذکر کرن والا اج مولوی پیر عالم ہے اج جناب اہتمام کرن والے کنیرہ برادران لے لیکن وہ کیسا اہتمام ہوئے گا جدو ذکر کرن والا کلیم اللہ نجیب اللہ شفیع اللہ ذبیح اللہ ہے اہتمام کرن والی امتان ہے کس شان شوقت نالے تمام ہویا ہوئے گا امت جناب یوسف دی ہوئے گی تذکرہ تاجدار ختم نبوت دا قوم جناب صالح دیئے عنوان تاجدار ختم نبوت ہے لشکر جناب ہود و یوسف و یونس و صالح دائے تذکرہ تاجدار ختم نبوت دائے اے زبان جلیل القدر نبی دیئے شان تاجدار ختم نبوت دیئے میں کیسا
عظیم منظر ہوئے گا، کس شان و شوکت نال ہویا ہوئے گا۔ خود سوچو اگر نبی دا ذکر کرے جناب تاج الفقہا علامہ عبدالحق بندیالوی تے کیسی شان ہوئے گی۔ یہ شان بیان کرے جناب استاذ العلماء حضرت عطا محمد بندیالوی تے کیسا ماحول ہوئے گا۔ یہ شان بیان کرے تاجدار کولڑا فاتح قادیانیت مامور من الرسول سیدنا مولوی پیر میرے علی تے کیسا ماحول ہوئے گا۔ یہ شان بیان کرے مجدد دین و ملت امام احمد رضا تے ماحول کیسا ہوئے گا۔ فضل خیر آبادی کفایت علی کافی کرے، لیکن قربان جاواں یہ شان بیان کرے جناب موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یوسف نبی اللہ۔ اور جدو شان بیان کرن والا او ہوئے جدا حسن ویک کے لوگ اپنیاں انگلیاں کٹ بیٹھن بھی بیا، جدے بارش قرآن آکھے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ جدو شان بیان ہو کرے جڑا ڈنڈا مار کے پتھراں چو چشمے جاری کرے، کتاب انقلاب آکھ رہی ہوئے فجرت بالحسنتا عشرت عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الارض مفسدين۔ جدو شان بیان کرے جدے بارش قرآن آخر رہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَغَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ میں اکھیا سونیا اسی گل کریے تو آنا کتھے لکھیے، تیرا حق بن رہے اساں بھی پیار نہ لاکھیے، ساڑے نصیباں وچ لکھیے، ساڑے کل حوالہ پوچھ تیرا حق ہے میرے بابے دادے پیر مرشد تو پوچھا کے، لیکن قربان جاواں اے شکر ہوئے جڑا جلیل القدر نبی کیتا ہے، انج کیتا ہے۔ آ قرآن نو پوچھنے قرآن دا وکانو قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ قرآن آندہ اس انداز کیتا لوگاں نے ذکر ایک ہوندہ ہے ساڑھ بال کے کرنا۔ تساں دسو پیارے ہو، جج تساں، وکیل تساں، منصف تساں، کلمہ پڑھ کے غلامی دا پٹا پا کے ایک پہ آندہ ہے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، حجور کو کل کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھو حجور بھی بسر ہم بھی بسر، حجور کے بھی رشتہ دار ہمارے بھی رشتہ دار، حجور کی بھی شادی ہماری بھی شادی۔ ایک کلمہ پڑھ کے پہ آنے بھول بھی جاتے تھے، قرآن غلط لکھا گیا، حضور کو پتہ بھی نہ چل سکا ہمارے نبی کو۔ ایک کلمہ پڑھ کے پہ آنے گل پٹا نبی دے دیوار دے پیچھے دے نہیں پتہ، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک پاس اے ہے انج دی گل سنن والا ٹک ٹاکر نو دیکھے گا، یوٹیوبر نو دیکھے گا، اداکار نو دیکھے گا، فنکار نو دیکھے گا، کیونکہ بدماش ممبر تے بیٹھ کے جڑی بغیرتی کر رہے ہیں یہ دے اثرات معاشرے تے مرتب ہون گے۔ تے تساں دسو ایک ممبر تے بیٹھ کے او پہ آندا ہے نبی جی آیا ہی کوئی نہیں، رب نے بنایا ہی کوئی، تساں جے اچھی سبحان اللہ فرمایا ہی کوئی۔
ہن دسو دوواں چوں امتی ہون دا حق کون پہ ادا کردا ہے؟ ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی۔ ایک بندہ ہے وہ آندا میں مسلمان ہی نہیں ہاں، میری گردن وچ غلامی دا پٹا ہے عیسیٰ پاک دا، دھرم میرا عیسائیت ہے، وطن میرا مغرب ہے، مشغلہ میرا تحقیق ہے، میں 100 بندہ کٹھا کرنا سی ورلڈ چوں، غیر معمولی کارہائے نمایاں انجام دیون والے میں چن لے بندے، چونتا میں لے جمع بھی لے کر مشکل وچ میں ادو پھسیا جدوں میں کتاب دی ترتیب دین لگیا، میں کہ ہن ایک ٹاپ آف دی لسٹ کینو رکھاں، کنیاں چیزاں آڑے آئیاں، غلامی کسے دی، امتی، وطن، تحقیق، مشغلہ اپنا نہیں بگانا ہے، آندھا مڑ میں اینا 100 نو ضمیر دی عدالت دے سامنے رکھ کے تے ہر ایک نال مخاطب ہویا، میں کہوں مسٹر آئنسٹائن، مسٹر آئزک نیوٹن، تساں بھی بڑے کام کیتے ہیں، جے تساں ایک کارنامہ انجام نہ دے دے 150 سال بعد کوئی اور پڑکا دیندا، میں آکھیا بلا بجاد کرنا لیا بڑا چنگا کام کیتا یا نیرے چانن کیتا ہی، جے تو نہ کردا تو کوئی اور 150 سال بعد کر ہی دیندا، پھر میں اکثر ایجاد کرنا لیا تو چنگا کیتا ہے، بندہ مشین چ گزار کے پتہ لگ جاندا ہے پسلی ٹوٹی ہے، ہڈی ٹوٹی ہے کہ ٹھیک ہے، جے تو نہ کردا 150 سال بعد کوئی اور کر دیندا، آندھا ساریاں گلاں میں کردہ تے موڑ میں جدو غور کر کے آکھیا نا، میں آکھیا جیڑا کم کر گیا نا آمنہ دا چن، یہ کم انسانی کائنات کوئی نہیں کر سکیا کہ میرے ضمیر دی عدالت، حالانکہ میں کئی کافی دے کپ پی گیا، کئی ورکے کالے کر دیتے، کئی رجسٹرڈ سیاہ کیتے، کئی واری قلم توڑیا، کئی واری رکھیا ستا اٹھیا اٹھ کے ستا، ٹردہ رکیا رک کے ٹریا، فیصلہ نہ کر سکیا، اچانک ضمیر نے سارے نال مخاطب ہو کے انہاں دی حدود و قیود تے نظر مار کے ہر شے جوڑ لئیے، لیکن محمد دی ہسٹری میں سامنے رکھی، میں آکھاں تے مجبور ہو گیا، he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level، شعبہ جیڑا مرضی ہوئے سونے لوگ انسانیت دے دماغاں اتے آج بھی خوشبوواں بن کے انہاں نو عزتاں تے عظمتاں تے اقدار فراہم جیڑا آمنہ دا لال کر گیا ہے، قیامت تک کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ازا کہ کلمہ پڑھنا لیا تیرے نالو تے او نمبر لے گیا، دور فیٹے مو تیری تحقیق دا ہے، وہ کلمہ علیہ نہیں، وہ کافر ہے، لیکن وہ اندھے جیڑا کم میں ہے نہیں، لیکن تو کلمہ پڑھ کے تے کھڑا ہے، تیرا مزاج کی ہے، کیونکہ تیری خواہش خیال ہو رہے، تو انہیں کی لکھئے، کتے لکھئے، کیویں لکھئے، یہ بھی گل سن لے، کہانی نہیں، قصہ نہیں ہے، اپنی تراشیدہ نہیں ہے، اساں پاک پیغمبر تو پوچھے آتے شان تے عظمت دسو، نبیاں دا سلطان خود فرماندا ہے فضلت علی الانبیاء بستر اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، اسا نبی دے دربار جھولی اڈی ہے، اللہ دے سونے محبوب نبیاں دے سردار تساں دسو، فرمایا فضیلت والے چو فضیلتاں دتیاں، شانہ والے اچ شانہ لبیاں، عزت والیاں وچ عزتاں لبیاں، اللہ نے روب نال مدد کیتی، جامع کلمات دیتے، غنائم حلال کیتے، میں زمین دے ایک ٹکڑے تے قدم رکھیا، روئے زمین نو اللہ پاک کر دیتا، جیڑی شے تخلیق کیتی ہر اس دا رسول بنا کے بھیجیا، میں نو گھلن تو بعد رب نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا، پھر تساں دسو اسا کہ اللہ تو دا شان کی ہے، پاک پروردگار فرما رہے ہیں یا ایوہا النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ بإذنہ
وسراجا منیرا، پھر میں کیوں نہ کھاں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ صرف معزز بندہ پھاڑے جنہوں شرم آوے وہ زیر لب پڑے، باقی آنکھوں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر او یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اگرچہ میرا مزاج نہیں لیکن کیا بات تے ہاتھ جا کے دسنا ہے، اسا معزز بن کے بیٹھے ہیں اس وجہ نال کے ہیں ہی معزز عزت دیون والے رب رسول دے نوکراں، تائیں آکھو گے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اسی تو کر ہوئیے یا رائی، اسی اوان ہوئے یا سید، اسی کمی ہوئیے یا سردار، اسی نوکر ہوئیے یا مالک، اسی ادنا ہوئیے یا آلہ، استاذ ہوئیے یا شگرد، اسی باپ ہوئیے یا پتر، اسی ویر ہوئیے یا دوست، اور سنو ماوانے نبی نو تولن والی بغیر دین دیتی گھٹیے چاکھرائے، نغمہ مصطفیٰ دا گانا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ میں نہیں آکھ رہا، تیرے میرے پاک نبی نے خود فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ پاک نبی نے فرمایا اپنے بچیانو ادب سکھاؤ، چاچے دا وی باپے دا، مامے دا بھائی دا، پڑوسی دا، بزرگ دا، سب تو زیادہ میرا ادب سکھاؤ تاکہ انہوں پتا چلے کائنات مصطفیٰ لئیے، دھرتی مصطفیٰ لئیے، سسٹم مصطفیٰ لئیے، نظام مصطفیٰ لئیے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان گئے وہ جہان کی، جان گئے تو جہان گئے۔ اور پھر پتر یورپ پڑھ کے بھی آوے کہ آخری آوے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے گئے، نبض ہستی تپس آمادہ اسی نام سے گئے۔ پھر وہ یہی آخر آوے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات۔ حضرت آمنہ کے دلار نبی، غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، روز محشر کہے گی
یہ خلق خدا خود فرما دینے انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تاتہو آدم و دونہو ولا فخر دائیں رکھاں گے روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشاتے آؤ ذرا موسم بدلن تو پہلے اچھی آواز نال پڑھ کے اختتام چلیے اے روز محشر کہے گی جنو اماں دی لوری ابے دی کمائی تے نازے اور مرزا یوٹیوبر دے غلیظ مٹھار تے سناٹے دار تماچا مار کے آکھے جدو پیو چول ہوئے جدو آما کھچ ہوئے پھر بچے آندن بابا شاہی کوئی نہیں ہے جدو بزرگانے لوری تے کھٹی وچ نبی دی عظمت دسی ہوئے پھر آخروں دینے روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشاتے وما علیہ